بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عزا مصابا فلہ مثل اجرہ، کہ جس نے کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس مصیبت زدہ کے جتنا اجر عطا فرماتا ہے، یعنی جتنا کہ اس مصیبت زدہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مصیبت پر اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے، اتنا ہی اجر اللہ جل شانہ اس تسلی دینے والے اور تعزیت کرنے والے کو بھی عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی کی تعزیت کی اور اس کو غم کے موقع پر تسلی دی تو اللہ جل شانہ اس کو لباس پہنائے گا۔ تو یہ بہت ساری فضیلتیں ہیں، اور اسلام مذہب ہی باہمی اخوت اور بھائی چارے کا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ جب کسی پر کوئی غم اور مصیبت جس کو پہنچتی ہے اور کوئی غم کا موقع آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی اس کا پیارا فوت ہو جاتا ہے، تو ہمارے ہاں ایسے رسومات رواج پا چکے ہیں کہ ہم جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ 3 دن تک باقاعدہ اپنے اہل محلہ، اپنے عزیز و اقارب اور باہر سے آنے والے مہمانوں کے لیے بھی کھانے کا پرتکلف بندوبست کریں۔ عقلی طور پر ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ کیا اسلام ایک ایسا مذہب ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کا پیارا چھن گیا ہے، وہ فوت ہو گیا ہے، وہ ایک مصیبت میں مبتلا ہے اور غم میں مبتلا ہے، اور ہم اہل محلہ، اس کے قریبی عزیز و اقارب، اس کے دوست احباب اور اس کے گاؤں والے، بستی والے، وہ بیٹھ کر اس کے گھر کا کھانا کھاتے ہیں اور اس کو اس پر مجبور کرتے ہیں کہ وہ اتنے لوگوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرے؟ یہ عقلاً بھی اسلامی تعلیمات نہیں ہو سکتی، اور اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک خرابی تو یہ ہے کہ بھائی جو خیرات کا نام اس کو دیا جاتا ہے، یہ خیرات ہے یا نہیں ہے، اور یہ کئی وجوہ سے اس کو خیرات نہیں کہا جا سکتا، یعنی اس پر ثواب کا مرتب ہونا محال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اس میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ معاشرے سے مجبور ہو کر لوگوں کی ملامت سے بچنے کے لیے اس کھانے کا بندوبست کرتے ہیں، اور جو صرف لوگوں سے مجبور ہو کر کیا جائے اور اس میں اپنی خوشنودی اور رضامندی شامل نہ ہو، اس عمل پر ثواب مرتب نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان جو یہ دعوت کا انتظام کرتا ہے، غم کے موقع پر یہ دعوت کا انتظام کرنا یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ سب کے لیے کھانے کا انتظام کریں، ان کو قرض لینا پڑتا ہے، یا ان کو سود لینا پڑتا ہے، یا ان کو اپنی کوئی چیز، زمین، دکان یا کوئی چیز بیچ کر کے لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ یہ سراسر شریعت کے خلاف ہے۔ اسی طرح ایک اور خرابی اس میں یہ ہے کہ یہ لوگوں میں شہرت پانے کے لیے کرتے ہیں، ریاکاری کے لیے کرتے ہیں، اور جو عمل اس نیت سے کیا جائے کہ لوگ اس کا نام لیں اور اس کی شہرت ہو جائے، ایسا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں قابل قبول عمل وہ ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ ایک اور خرابی اس میں یہ ہے کہ جو یہ کھانا کھلایا جاتا ہے، یہ میت کے ورثاء کی طرف سے ہوتا ہے۔ میت کے ورثاء میں سے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، کیا ان سے کسی نے اجازت لی ہے کہ آپ کی اجازت ہے کہ ہم آپ کے گھر سے کھانا کھائیں، آپ کا کھانا کھائیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں خواتین بھی شامل ہوتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں آج کل لوگ بہنوں کو ان کا میراث کا حق نہیں دیتے، لہٰذا ان بھائیوں نے اپنی بہنوں کے میراث کے حق پر غاصبانہ قبضہ کیا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ غصب کیا ہوا مال ہمیں کھلاتے ہیں۔ تو کیا ہمیں یہ کھانا جائز ہے کہ جس میں دوسرے کا زبردستی حق جو ہے وہ غصب کیا گیا ہے اور اس پر قبضہ کیا گیا ہے؟ تو کیا اس پر ثواب مرتب ہوگا؟ اس بندے کو خود ثواب ملے گا، اور پھر وہ جا کر کے دوسرے اپنے مرحومین کو اس کا ایصال ثواب بھی کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں۔ اسلام ہرگز ایسا مذہب نہیں ہے کہ جب کسی کو آپ تکلیف میں دیکھیں تو آپ جا کر کے ان کے سامنے بیٹھ جائیں اور پھر ان کو مجبور کریں کہ وہ ہمارے لیے کھانے کا انتظام کریں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وفات ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے، اور انہوں نے صحابہ کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کوئی کھانے کا بندوبست کریں، کیونکہ ان پر مصیبت ہے، اور مصیبت کے وقت وہ اپنے کھانے کی طرف دھیان نہیں دے سکتے، وہ اس سے غفلت میں ہیں، لہٰذا فرمایا کہ آپ ان کے لیے کھانے کا بندوبست کریں۔ اسلام تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، اور ہم جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھئی آپ خود اپنا بھی انتظام کریں اور ہمارے لیے بھی پرتکلف کھانے کا انتظام کریں۔ یہ ہرگز اسلامی تعلیمات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔